قرآن مجید فرقان حمید کے 7ویں پارے کی سورت انعام کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، قل، اے میرے محبوب آپ ارشاد فرما دیں، سیرو فی الارض، سیر کرو زمین کے اندر، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا تھا۔ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ ان مکے کے کافروں کو کہہ دو جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ گزشتہ آیات بینات کے اندر اس چیز کا بیان کیا گیا ہے کہ مکے کے کافروں کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا عذاب سنایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے ماننے کے بجائے آگے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مذاق اڑایا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ ان مذاق اڑانے والوں کو متنبہ کر دو، خبردار کر دو، ان کو آگاہ کر دو کہ سیرو فی الارض، تم چلو پھرو زمین کے اندر اور اپنی آنکھوں سے دیکھو، ثم انظروا، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جن لوگوں نے تم سے پہلے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تھا، ان کا کیسا انجام ہوا تھا۔ پھر قوم عاد، قوم سمود، قوم ہود، اس طرح کی سارکش اور ضدی اور ہٹ دھرم قومیں جو اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئی تھیں اور ان کی تباہی و بربادی کے آثار ابھی تک نظر آ رہے ہیں اس زمین کے اوپر، یعنی ان کی بستیاں اللہ تعالیٰ نے الٹ پلٹ کر دی تھیں، ان کے باغات، ان کی کھیتیاں اللہ پاک نے تباہ و برباد کر دی تھیں۔ تو جب چیز تباہ و برباد ہو جائے تو اس کے آثار کافی عرصہ تک باقی رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نہ کرے زلزلہ آ جائے تو عمارتیں جو ہیں وہ کیا نام ہے ہلا دی جاتی ہیں اور ان کے اندر دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور پھر وہ کافی عرصہ تک نظر آتی رہتی ہیں۔ پہاڑ جو ہیں وہ ان کے اوپر بھی اس طرح کے آثار نظر آتے ہیں۔ تو خدا نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام ان کو کہو کہ تم چلو پھرو زمین کے اندر، سیر کرو، دیکھو تم سے پہلے جو کافر لوگ تھے انہوں نے اپنے نبیوں کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود جھٹلا دیا، تو ان پر اللہ کا جب عذاب آیا تھا تو اس عذاب کے آثار ابھی تک نظر آ رہے ہیں۔ اور دیکھو اور سبق حاصل کرو، جو معاملہ ان کے ساتھ ہوا تھا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ قل، اے میرے رسول علیہ السلام آپ ان کو پوچھو، ان کو فرماؤ اور ان سے جواب طلب کرو، لمن ما فی السماوات والارض، کون ہے جو زمین و آسمان کے اندر ان چیزوں کا مالک ہے، یعنی زمین و آسمان اور زمین و آسمان میں جو جو مخلوقات ہیں ان کا مالک کون ہے، یہ کس کے لیے ہے سب کچھ؟ تو اللہ فرماتا ہے قل للہ، آپ خود ہی ارشاد فرما دیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے۔ ویسے تو اگر انصاف کے ساتھ وہ جواب دیں گے تو ان کا جواب یہی بنے گا کہ یہ زمین بھی اللہ کی ہے، یہ آسمان بھی اللہ کا ہے، یہ سورج، چاند، تارے، درخت، پتھر، حجر، شجر، لوح، قلم،
برگ و ثمر، خشک و تر، بحر و بر، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ذاتی طور پر ان کا اللہ مالک ہے، ذاتی طور پر۔ تو اگر وہ جواب نہ بھی دیں، جھوٹے ہونے کی وجہ سے خاموش رہیں یا ضد کی وجہ سے خاموش رہیں، تو پھر تم خود ہی ارشاد فرما دو کل للہ، یہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالی ہے ذاتی طور پر۔ کاتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے رحمت جو ہے وہ اپنے ذمہ کرم پر لکھ لی ہے، یعنی خدا کی ذات بابرکات نے رحمت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ ان کو فرماؤ، اس کے باوجود بھی خدا تمہارے اوپر رحمت فرما رہا ہے، جب کہ تم اس کو نہیں مانتے، جب کہ تم اس کو سجدہ نہیں کرتے، اور وہ معبود ہونے کے باوجود تم جھوٹے اور دوسرے کئی معبود بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، اس کے باوجود بھی اللہ پاک تمہارے اوپر رحم فرما رہا ہے۔ یہ خدا کی صفت ہے کہ جو خدا کو مانتا ہے خدا اس کو بھی دیتا ہے، اور جو خدا کو نہیں مانتا خدا اس کو بھی دیتا ہے۔ ہندو گائے کی پوجا کرتا ہے، بت کی پوجا کرتا ہے، لیکن خدا اس کو بھی دیتا ہے۔ مسلمان اللہ پاک کی ذات بابرکات کی پوجا کرتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے۔ یہ خدا کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، کیونکہ جو خالق ہوتا ہے وہ رازق بھی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خالق ہو اور رازق نہ ہو۔ جس نے بنایا ہے پھر اس نے کھانے پینے کے لیے بھی دیا تھا، دیا ہے اور دیتا رہے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کا روزانہ معمول تھا کہ جب کھانا پکاتے تھے بنا کر رکھ لیتے تھے، اور جتنی دیر تک کوئی راہی گیر، جتنی دیر تک کوئی مہمان نہیں آتا تھا، اتنی دیر تک آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسب معمول ایک دن کھانا پکا کے رکھا اور کسی آنے جانے والے کا انتظار کرنا شروع کر دیا، لیکن کافی دیر گزر گئی، دن چڑھ گیا، سورج کافی بلند ہو گیا، ابھی تک کوئی آیا ہی نہیں ہے، کوئی گزرا ہی نہیں ہے۔ تو کافی دیر کے بعد دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ہے کہ شخص جا رہا ہے، تو اس کو آپ نے دور سے آواز دی کہ آ جا بھائی بیلیا، جلدی جلدی آ جا، تیرا انتظار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو نظریہ تھا نا، اس کی ترجمانی حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام کے اندر فرمائی ہے کہ اٹ کھڑکے دکڑ وجے، گرم ہووے چولہا، آ فقیر کھا کھا جاون تے راضی ہووے بلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ نظریہ اور یہ عمل تھا، یہ معمول تھا۔ تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی تو وہ آ گیا اور آ کر بیٹھ گیا دسترخوان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کھانا کھانے لگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سچے خدا کا نام لے کر کھانا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ویسے بھی حکم ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو پہلے اللہ کا نام لو، بسم اللہ وعلا وبرکات اللہ۔ یہ دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، کھانا کھاتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وعلا وبرکات اللہ۔ اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو پھر کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آتی ہے نا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جس کھانے کے آغاز میں اللہ کا نام نہ لیا جائے، بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دیا جائے، تو اس کے اندر شیطان بھی شامل ہو جاتا ہے، اور جس کھانے کے آغاز میں بسم اللہ شریف پڑھی جائے تو وہ کھانا شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے، کھانا اس کھانے کے اندر شیطان جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کھانے کو شیطان سے بچا کے رکھیں اور بسم اللہ کی برکتیں زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ تو اگر ویسے اجتماعی طور پر کھانا کھایا جا رہا ہو تو کسی کو چاہیے بلند آواز سے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کوئی بلند آواز سے پڑھے گا تو جن کو یاد نہیں ہے ان کو بھی بسم اللہ شریف پڑھنی یاد آ جائے گی۔ کھانا کھانے کے آداب میں سے
یہ ایک ادب ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اور اول آخر ہاتھ دھونے چاہیے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ زمین کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھانا، اس کے ساتھ بندے کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے اور نامہ اعمال بھی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آواز دی تو وہ آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سچے خدا کا نام لے کر کھانا شروع کیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر۔ اور وہ جو کیا نام ہے آدمی آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ مسلمان نہیں تھا، وہ سچے خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ بت پرست تھا اور بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے بت کا نام لے کر، اپنے جھوٹے خدا کا نام لے کر کھانا شروع کر دیا، تو ایک لقمہ منہ میں ڈال لیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو طیش آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے سچے خدا کا نام لے کر کھانا کھایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے خدا کا نام لے کر کھانا کھایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو کافر ہے، تو بت پرست ہے، اٹھ کے چلا جا میرے پاس سے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جھٹکا، وہ چلا گیا اٹھ کر۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ پاک کی ذات بابرکات نے وہی فرمائی، ابراہیم یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ یا پروردگار عالم، وہ تجھے نہیں مانتا تھا اور وہ اپنے جھوٹے خداؤں کا نام لے کر کھانا کھا رہا تھا، تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ تو جناب ابراہیم کو خدا نے فرمایا کہ اے ابراہیم دیکھ، ایک ٹائم کا کھانا، ایک ٹائم کے کھانے کا ایک لقمہ اس نے اپنے بت کا نام لے کر کھایا ہے، تو تجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ ذرا میری طرف بھی تو دیکھ، میں تو اس کو پیدا ہونے سے لے کر اب تک دے رہا ہوں، میں اس کو پیدا ہونے سے لے کر اب تک دے رہا ہوں، یہ درگزر کر رہا ہوں، یہ برداشت کر رہا ہوں، یہ میں تحمل سے کام لے رہا ہوں۔ میں بھی تو ہوں نا کہ جو اس کو صبح بھی دیتا ہوں، دوپہر بھی دیتا ہوں، شام بھی دیتا ہوں، اور اس کی زندگی کے دن نہیں ہوئے، مہینے نہیں ہوئے، ہفتے نہیں ہوئے، بلکہ کئی سال ہو گئے ہیں، وہ کئی سال کا ہو چکا ہے، تو میں تو اس کو ابھی تک دے رہا ہوں، چاہے وہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے کے آؤ اس کو، بلاؤ۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کو تلاش کرنے کے لیے چلے تو وہ کیا نام ہے مل گیا۔ آپ نے فرمایا آؤ میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، چاہے اپنے جھوٹے خدا کا نام ہی لے لو، آؤ صحیح۔ تو وہ آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ ابراہیم پہلے آپ نے مجھے جھڑکا تھا تو مجھے آپ نے بھگا دیا تھا، اب مجھے بلا لیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے سچے خدا کا حکم ہے، میرے سچے رب کا حکم ہے کہ اس کو بلاؤ اور اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاؤ، میں بھی تو اس کو دے رہا ہوں نا۔ تو اس نے جب یہ بات سنی کہ آپ کے رب نے مجھے بلایا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں میرے رب نے تجھے بلایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تیرے رب نے مجھے بلایا ہے تو پھر میں اس کی توحید پر ایمان کیوں نہ لے آؤں۔ اس نے اپنے بت کو توڑا، اپنے بت کو چھوڑا اور سچے خدا کی توحید پر ایمان لے آیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو خدا نے فرمایا کاتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ پاک نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ اپنے بندوں پر رحم کرنا، رحمت کا خدا نے وعدہ کر لیا ہے۔ اور خدا کی ذات بابرکات نے تو قرآن پاک میں یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ کافروں نے اللہ پاک کو چیلنج کر دیا، اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک۔ وہ کافر مکے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ اے رب اگر یہ تیرے سچے رسول ہیں، اگر یہ تیرا سچا کلام ہے جو تو اپنے پیارے نبی پر نازل کر رہا ہے، اگر یہ تیرا سچا کلام ہے تو ہم نے اس کو نہیں ماننا، جو کرنا ہی کر لے۔ فامطر علینا حجارۃ من السماء، چاہے تو آسمان سے ہمارے اوپر بارش بھی برسا دے پتھروں کی، تو پھر بھی ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ مکے کے کافروں نے خدا کو چیلنج کر دیا، یہ سورۃ توبہ کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات بابرکات نے آگے سے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم،
اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام میں نے ان کو عذاب نہیں دینا. یا اللہ کیوں؟ اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں نے ان کو عذاب اس لیے نہیں دینا کہ آپ ان میں رہتے ہیں، آپ ان کے اندر موجود ہیں، تو آپ کی موجودگی کی وجہ سے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، ورنہ میں تو جبار بھی ہوں، میں تو قہار بھی ہوں، تو میں چاہوں تو ایک سیکنڈ کے اندر، ایک گھڑی کے اندر ان کا کام تمام کر دوں، ملیا میٹ کر دوں، لیکن میں آپ کے قدموں کی برکت سے ان کے اوپر عذاب نہیں بھیج رہا. کاتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے لوگوں کے اوپر رحمت کرنا. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ وہ ضرور تمہیں قیامت والے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یعنی دنیا کے اندر میں تمہیں چاہے کچھ کہوں یا نہ کہوں، اگر کہوں تو دیر سے کہوں، یا تمہیں ڈھیل دے دوں یا تمہاری رسی دراز کر دوں، یہ میری مرضی ہے. لیکن آخرت کے اندر لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں تمہیں جمع ضرور کروں گا، تمہارا حساب و کتاب لینے کے لیے، تم سے باز پرس کرنے کے لیے، اور جو تم نے دنیا کے اندر وقت گزارا ہے اس کا حساب لینے کے لیے میں تمہیں قیامت کے دن جمع ضرور کروں گا. اور قیامت کا دن وہ دن ہے لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. الذین خسروا انفسہم، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا دنیا کے اندر، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، یعنی بجائے جنت میں جانے کے جہنم کا راستہ اختیار کر لیا. فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نہیں پڑھیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے. تو اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے ان کافروں کو چاہیے کہ کفر کو چھوڑ کر، مشرکوں کو چاہیے کہ شرک کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے.